تو ہمایوں اختر صاحب، کمزور گورننس ہو تو پھر اس کی پولیٹیکل پرائس پے کرنی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ پے کرنا پڑا آپ لوگوں کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے انتخابات ہوں گے تو پھر یہ مہنگائی جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، اگر یہ اسی طرح سے بڑھتی رہی تو پھر تو آپ کو پولیٹیکل پرائس پے کرنا پڑے گی؟ جی، پچھلی گفتگو میں اگر میں 30 سیکنڈ بول سکوں۔ جی سر۔ دیکھیے، ایک وجہ کہ ہم نے ابھی اپنے ریونیو کم نہیں کیے اور پاس آن کیے انٹرنیشنل تیل کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا فوکس احساس پروگرام ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہم آئی تھنک تقریباً 100 بلین سے شروع ہوا تھا، ہم اس کو 280 بلین پہ لے کے چلے گئے ہیں، اور یہ اس میں بڑے ایکوریٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس، اور ہم ٹارگٹ کر کے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان تک یہ پہنچاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر کی نظر میں یہ چیز، دیکھیے، جو موٹر کار چلاتا ہے اور جو ٹویوٹا چلاتا ہے اور جو مرسیڈیز چلاتا ہے اور جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل والے کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کار والے کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کار والے سے یہ ڈیوٹی لے رہے ہیں اور موٹر سائیکل والے کو احساس کے تھرو آپ پے کر رہے ہیں، لیکن جو اس وقت حالات ہو گئے ہیں، کار والا بھی موٹر سائیکل کے اوپر آ گیا ہے سر، موٹر سائیکل والا سائیکل پر جا رہا ہے، 123 روپے پیٹرول سر۔ نہیں زہری صاحب، یہ حالات نہیں ہوئے۔ دوسرا میں یہ حالات ہیں، آپ جا کے نکل کے دیکھیں سر۔ دوسرا سر، میں 6 ہفتے پورا بار کیمپین کر کے آیا ہوں سر۔ میں آپ کو دوسری یہ بات آپ سے میں گزارش کروں سر، کیمپین کا نتیجہ کیا نکلا ہمایوں صاحب؟ کیا نتیجہ نکلا؟ پاکستان میں ہماری سیٹیں زیادہ تھیں، پورے پاکستان کو اگر آپ دیکھیں کنسیڈریبلی زیادہ تھی۔ We were the number 1 party in the cantonment boards۔ ہم پنجاب میں تھوڑا پیچھے رہے ہیں۔ دوسرا میں آپ سے گزارش کروں کہ صوبائی حکومتیں ایسے بات کر رہی ہوتی ہیں جیسے ساری کی ساری مہنگائی یہ وفاقی حکومت کی ذمہ واری ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہم ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، لیکن اگر آٹے کا تعلق ہے، اگر چینی کا تعلق ہے، اگر سبزیوں کا تعلق ہے، اگر باقی چیزوں کا تعلق ہے، تو یہ تو صوبے کی ذمہ واری ہوتی ہے۔ اور اگر سندھ حکومت اپنے لوگوں کو سبسڈی دینا چاہتی ہے، وہ اپنی کوئی احساس نوعیت کا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں غریب طبقے کے لیے، تو ان کو پوری آزادی ہے۔ اچھا، لیکن ہمایوں صاحب، پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے نا سر، وہ تو اتنا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو وہاں پر ہی کم از کم بہتری لے کر آ جائیں، وہ بھی تو صوبائی مسئلہ ہے۔ نہیں، بہتری ہماری پاس وفاقی حکومت ہے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں بہتری لائی جائے، بشمول وہ صوبے جہاں ہماری حکومت صوبائی حکومت نہیں ہے۔ دیکھیے، اس وقت پرائم منسٹر کا پورا زور ہے کہ گروتھ ریٹ بڑھایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زبردست اضافہ ہوا ہے گروتھ ریٹ کو، جس نے IMF ورلڈ بینک نے بھی تسلیم کیا ہے، اور اس گروتھ ریٹ بڑھنے سے نوکریاں پیدا ہوں گی، لوگوں کی آمدنی بہتر ہوگی۔ اس وقت پرائم منسٹر کو اس چیز پہ بہت توجہ ہے تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے ہم، لیکن ہمایوں صاحب، بدقسمتی سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، برآمدات میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، درآمدات میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اگر درآمدات میں اضافہ ہوتا رہا، برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی، تو پھر کس طرح سے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی سر؟ پھر تو قرضے میں قرضے بڑھیں گے۔ نہیں، دیکھیے، اس وقت ایکسپورٹس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو پاکستان کی اکانومی میں ایک سٹرکچرل فلا ہے کہ جیسے ہی آپ ہائر گروتھ ریٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالروں کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، لیکن ہماری امپورٹس ایکسپورٹ سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایشو ہے اس وقت کا۔ اور جہاں تک FDI کا تعلق ہے، FDI چائنا سے بڑے بھرپور انداز میں FDI آ رہی ہے۔ ہاں، پچھلے سال کی سے کچھ بیس میں کمی آئی ہو، لیکن پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک کی FDI کافی زیادہ رہی ہے۔ تو اس میں اب جب منصوبے جو ہیں، اب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے منصوبوں پہ زیادہ زور ہے، تو اس وجہ سے کمی واقع ہوئی ہے۔